الرحمن الرحیم خصوصی مسائل میں سے آج کل جو عام معدے کی پرابلم ہر دوسرے شخص کو ہے، اللہ پاک سب کو صحت تندرستی عافیت دے۔ یہ جو کھٹے ڈکار اور الٹی والا معاملہ ہے، اس میں توجہ کیجئے۔ کوشش کریں کہ سحری میں بھی کو ایک آدھی چپاتی یا اتنا کہ جتنا پھر بعد میں کھٹے ڈکار اور دن کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی بعض گیسز کا مسئلہ اور دیگر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کھٹا ڈکار آ جائے اور کھٹا ڈکار آنے کے بعد وہ جو کھٹا پانی ہے وہ گلے میں آتے ہی منہ سے آنے سے پہلے واپس چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ کھٹے ڈکار کا جو کھٹا پانی ہے وہ منہ کے اندر آ کر غیر اختیاری طور پر فوراً واپس چلا جائے، آیا فوراً واپس چلا گیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کھٹے ڈکار کے ساتھ کھانے کا کوئی ذرہ بھی منہ میں واپس آ گیا اور وہ ایک چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد ہوگا پھر واپس نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باہر سے کوئی چیز منہ میں لے جا کر گلے سے اتارنا وہ تل برابر بھی ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اندر سے منہ میں کوئی چیز آئی یا پہلے سے آپ نے کھانا کھایا ہوا تھا، کوئی گوشت شوشت کوئی دانتوں میں یعنی رہ گیا، دانتوں میں خلا ہونے کی وجہ سے، یا روٹی کا کوئی ٹکڑا اور وہ چنا جو چھوٹا چنا ہوتا ہے چنے کے برابر یا اس سے زائد ہوگا اور وہ آپ گلے میں لے جائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز کے دوران کسی کو کھٹا ڈکار آئے تو اس کا طریقہ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ امر کثیر کیے بغیر، یہ قمیض کا جو پیچھے والا پلو ہوتا ہے نا، تو آدمی آ گیا تب کیا کرے، اس پلو کو اوپر کر کے تو اس میں وہ صاف کر لے، تھوڑا یوں کر لے تاکہ وہ گرے نہ مسجد میں، بعد میں جا کر اس کو دھو لے۔ لیکن اگر وہ زیادہ آ گیا جو پلو میں نہیں سما سکتا یا مشکل ہے تو پھر نماز توڑ کر اس کو سنبھالا جائے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہے وہ بہتر ہے کہ اپنی جیب میں کوئی 2-3 ٹیشو رکھ لیں، یا وہ یہ جو تولیے والا رومال ہوتا ہے یہ اپنے پاس رکھ لیں، تو پھر اس کو ایسے کر کے زیادہ نہیں چھیڑ چھاڑ کرنی، بھائی یوں کیا نماز کے دوران تو اس کو ایسے کر کے پھر رکھ لیا واپس، تو یوں پھر نماز کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو الٹی ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ الٹی خود بخود آئے، خود بخود کیا یا الٹی آنے سے چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو چاہے منہ بھر کے ہو، کسی حال میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود آنے سے صحت خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو منہ بھر کے ہو، وہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ آپ نے اسے منہ میں آنے کے بعد نگلا نہ ہو۔ اگر منہ میں آنے کے بعد اس کا چنے کے برابر یا اس سے زائد حصہ جتنا بھی ہو نگل لیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نگلا نہیں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو جان بوجھ کر انگلی ڈال کے یا مسواک ڈال کے یا برش ڈال کے دل خراب ہوا بہت زیادہ تو خود کہہ کرنے کی کوشش کی آپ نے روزے کی حالت میں، اگر منہ تھوڑی ہو تھوڑی معمولی ہو درمیانی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ واپس نہ نگلی ہو، لیکن جان بوجھ کر کہ منہ بھر کے لائی جائے گی، منہ بھر کے پورا منہ بھرا پھر آپ نے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے نگلی ہو چاہے نہ نگلی ہو۔ جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے واپس نگلے یا نہ نگلے۔ تھوڑی بہت آئے گی لائی جائے گی جو سمجھے، پھر نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ واپس نہ ہو، چنے کے برابر یا اس سے جائے، یہ واپس نہیں، واپس گئی تو پھر سمجھو روزہ گیا۔ اسی طرح آج کل ہر دوسرا شخص یہ شوگر کی پریشانی ہے ہر آدمی کو تقریباً، اور جو انسولین ہے یہ کافی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسولین کا استعمال کرنا روزے کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
تو روزے کی حالت میں بھی انسولین استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو یہ ہارٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کا مریض، انہیں اگر کوئی اچانک مسئلہ بن گیا اس طرح، تو وہ ڈاکٹر صاحبان ایک وہ گولی دیتے ہیں زبان کے نیچے رکھنے کے لیے۔ تو یہ زبان کے نیچے رکھنے کے لیے جو گولی دی جاتی ہے، اس کے زبان کے نیچے رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے نیچے رکھیں کیونکہ یہ لعاب میں مکس ہو کے تو پھر یہ گلے سے ذائقہ بھی سارا اندر جائے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وہ اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، کوئی ایسا جو معدے کے اندر نہ جائے، منہ سے لے کر یہ سارے یہ نہ ہو، تو پھر اس کا حل کوئی یعنی وہ پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگایا یا دیگر کوئی۔ لیکن یہ گولی زبان کے نیچے رکھنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ آج کل چونکہ کافی حالات پیش آتے ہیں اس لیے۔ اسی طریقے کے ساتھ سر کے اوپر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے حلق میں اثر بھی واضح ہو۔ آنکھ میں جو مرضی سرما ڈالیں، دوا ڈالیں، دارو ڈالیں، تو یہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس بھی ہو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسواک کرتے وقت جو کوئی مسواک کی لکڑی وغیرہ کو ریشے جو ہوتے ہیں، وہ ایک آدھا کوئی منہ میں رہ گیا اور گلے سے چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ یعنی وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مسواک کرنے سے۔ اور مسواک کسی بھی چیز کا ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ایک آدھی وہ ریشہ جو ہے وہ لکڑی جو وہ گلے سے اندر چلا بھی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے مزید انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اللہم انت